وار آف انڈیپینڈنس یعنی کہ جنگ آزادی یا آزادی کی جنگ. وار کہتے ہیں جنگ کو، جسے ہم کنفلکٹ بھی کہتے ہیں، بیٹل بھی کہتے ہیں، اور انڈیپینڈنس کہتے ہیں آزادی کو، خود مختاری کو، جسے ہم ڈومینین بھی کہتے ہیں، ساورانٹی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تاریخ کی ایک اہم لیسن ہے. ڈیئر فرینڈز، بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. فار دا فرسٹ ٹائم کہ ہندو اور مسلم ایک ہو کر انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی جنگ کی وجہ سے بہت سارے موومنٹ بعد میں بھی نکل گئے. ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری. جب میں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کو بہت سارا انگلش کی ویکیبلری ملے گی، بہت سارا گرامر ملے گا. اگر یہ PDF بک آپ کو چاہے، آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں. میرا WhatsApp نمبر اسکرین پر موجود ہے. اس بک کا فائدہ ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی تمام اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اور اردو کے تمام ویکیبلری وذ سینونیم بھی موجود ہے، جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو پڑھیں گے. اس میں نہ صرف آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری میں، بلکہ ایک ہسٹری کے ایک اہم سبق سے بھی آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. کیا لکھا ہوا کہ دا وار آف انڈیپینڈنس یعنی کہ جنگ آزادی یا آزادی کی جنگ آف 1857 1857 کا was one of the most significant turning point in the history of Indian subcontinent. کہ وار آف انڈیپینڈنس انڈین تاریخ کی ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ تھی، ایک اہم لمحہ تھی. It was not merely a military conflict. ایک فوجی جنگ نہیں تھا. merely مطلب صرف، ٹھیک ہے، یا محض. ملٹری کنفلکٹ یعنی فوجی جنگ نہیں تھا، بلکہ آلسو a civil uprising، بلکہ ایک عوامی اپرائزنگ تھی، عوامی بغاوت تھی. اپرائزنگ بغاوت کو کہتے ہیں، جسے ہم ریولٹ بھی کہتے ہیں، اور جسے ہم انزوریکشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کس کے خلاف؟ اگینسٹ دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف. یہ ایک کمپنی تھا جو برطانیہ کا تھا بیسکلی. یہ پہلے کیا ہوا، کاروبار کرنے کے لیے ہندوستان میں آیا. بعد میں اس نے کیا کیا، گورنمنٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ابھی عوام اس کے خلاف کھڑا تھا. ریفلیکٹنگ، عکاسی کرتے ہوئے. ریفلیکٹ مطلب عکاسی کرتے ہوئے سینچریز آف پولیٹیکل ڈکلائن اینڈ سوشل انریسٹ. یعنی کہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہوئے؟ صدیوں کے سیاسی زوال کو اور سماجی انریسٹ کو، یعنی کہ بے چینی کو. یعنی کہ اس جنگ کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ عکاسی کر رہی تھی کہ یہاں پہ جو سیاسی جو قوتیں ہیں وہ ڈکلائن ہو رہی تھی، یعنی کہ مغل امپائر کی بات کر رہے ہیں، اور سوشل انریسٹ ہو رہی تھی، یعنی کہ سماجی طور پر بے چینی محسوس کی جا رہی. پھر آگے کیا لکھا ہوا ڈیفرنس؟ دو حالانکہ اٹ اینڈڈ یعنی کہ ایک ختم ہوا، جسے ہم کنکلوڈڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ختم ہوا ان ڈیفیٹ یعنی کہ شکست میں. حالانکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اس تحریک میں شکست ہوئی، اس جنگ میں شکست ہوئی. اس میموری، لیکن اس کی جو میموری ہے، اس کی جو یاد ہے، اس کی جو جوش تھا، laid the foundation of future movements that eventually led to the creation of Pakistan. جس نے کیا رکھا، بنیاد رکھا. فیوچر موومنٹس یعنی کہ مستقبل کی تحریکوں کا. دیٹ ایونچولی جو بالآخر، ایونچولی کہتے ہیں بالآخر، جسے ہم الٹیمیٹلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم فائنلی بھی کہتے ہیں، پاکستان کے قیام تک لے گیا. کب؟ ان 1947 یعنی کہ 1947 میں. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ دا بیک گراؤنڈ آف دس کنفلکٹ یعنی کہ اس جنگ کی پس منظر. کنفلکٹ کہتے ہیں پس منظر، کنفلکٹ کہتے ہیں جنگ کو. یعنی کہ اس جنگ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، لائز ان دا ویکننگ آف دا مغل امپرر یعنی کہ مغل امپرر کے، مغل سلطنت کی کمزوری میں تھا. ٹھیک ہے، ویکننگ مطلب کمزوری، جسے ہم ٹینیس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ولنیبرل بھی کہتے ہیں، اور مغل امپرر کی کمزوری میں تھا. اینڈ اور دا ریپڈ رائز آف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے تیزی سے عروج کی طرف جانا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس جنگ کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو مغل امپرر تھا وہ زوال کی طرف جا رہا تھا، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھا وہ عروج کی طرف جا رہا تھا. آفٹر دا بیٹل آف پلاسی یعنی کہ بیٹل آف پلاسی کے بعد، اینڈ بیٹل آف بکسر اور بیٹل آف بکسر کے بعد، دا کمپنی اسٹیبلشڈ پولیٹیکل ڈومیننس یعنی کہ جو کمپنی تھا اس نے قائم کر دی. اسٹیبلش مطلب قائم کرنے، جسے ہم فاؤنڈڈ بھی کہتے ہیں، سیاسی برتری یا غلبہ حاصل کیا. کہاں پہ؟ ان بنگال میں، بہار میں، اینڈ بیانڈ اور باقی علاقوں میں بھی. بائی دا مڈ 19th سینچری یعنی کہ 1900 صدی کے وسط میں یا وسط تک، دا مغل امپرر had been reduced to mere figure out یعنی کہ جو مغل امپرر تھا، مغل جو بادشاہ تھا، وہ صرف کٹ پتلی بادشاہ میں تبدیل ہو چکے تھے. اینڈ دلی یعنی کہ دلی میں ود نو ریئل پاور، بنا کسی حقیقی قوت کے.
यानी कि वो सारे कठपुतली बन चुके थे। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, फिर आगे लिखा है कि द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो महाशी इस्तेसाल थी, एंड और डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ यानी कि मुकामी कारखानों या सनतों की जो तबाही थी, क्रिएटेड पैदा कर दी वाइड स्प्रेड रिजल्टमेंट यानी कि दूर दराज तक नाराज़गी पैदा की, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर नाराज़गी पैदा कर दी अक्रॉस द सोसाइटी यानी कि माशरे में, यानी कि जो जुल्म और सितम हो रहा था मुआशी तौर पर, यानी कि क्या मुसलमान और हिंदुओं के लिए कोई जॉब नहीं था, अगर एक कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे तो ये फैक्ट्री वगैरह को बंद कर देते थे और अपनी चीज़ों को सेल करते थे, तो इस तरह से एक मुआशी इस्तेसाल हो रहा था वहाँ पे। फर्दर मोर मज़ीद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि मगरबी एजुकेशन तालीम की जो इब्तिदा थी, ठीक है, एंड क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ अलार्म बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, और जो ईसाई मिशनरीज़ की जो सरगर्मियाँ थी, यानी कि ईसाई जो पंडितों की जो सरगर्मियाँ थी, दोनों मुसलमानों और हिंदुओं को ख़बरदार कर दिया, यानी कि उनको ख़तरे, उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी, ठीक है। एक तरफ इंट्रोडक्शन किया गया, लाया गया किस चीज़ को, वेस्टर्न एजुकेशन को, मगरबी तालीम को, दूसरी तरफ बाकायदा ईसाई पंडितों को लाया गया कि ताकि वो क्रिश्चियनिटी की तबलीग करें। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों अलार्म हुए, दोनों ख़बरदार हुए। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, ऊ फेयर्ड यानी कि वो उन्हें अंदेशा था, किनको, हिंदू और मुसलमानों को, अ कल्चरल एंड रिलीजियस इन्वेंशन दैट वुड डिस्ट्रॉय देयर ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, उन्हें अंदेशा था कि एक सकाफती या मजहबी यलगार या हमला यानी कि क्रिश्चियन की तरफ से क्या करेगा कि वो तबाह करेगा, दैट वुड डिस्ट्रॉय मतलब तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय करने को डेवस्टेट भी कहते हैं, रून भी कहते हैं, तबाह करेगा किस चीज़ को, देयर ट्रेडिशन उनकी रिवायात को, एंड वैल्यूज़ और उनकी इक़दार को। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द इमीडिएट स्पार्क यानी कि जो फौरी जो चिंगारी थी किस चीज़ की, ऑफ अपराइजिंग की, बगावत की, रिवोल्ट की, केम फ्राम ग्रीवेंसेस शिकायतों से आया, किस चीज़ की, ऑफ सिपाहीज यानी कि सिपाहियों के। ये सिपाही कौन थे, सिपाहीज कौन से, द इंडियन सोल्जर्स हिंदुस्तानी फ़ौजी इन द कंपनीज आर्मी, कंपनी के आर्मी में मौजूद थे, यानी कि बहुत सारे और शिकायतें थी, बहुत सारे और मसाइल भी थे जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। लेकिन जो मैन जो आप कह सकते हो जिसने फौरी इस चीज़ को स्टार्ट किया वो क्या था, सिपाहीज की तरफ से जो शिकायतें थी यही मैन वजह थी, ठीक है। ग्रीवेंसेस को डिफरेंस शिकायतें जिसे हम कंप्लेंट भी कहते हैं, जिसे हम रिमोन्स्ट्रेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कैसे ये शिकायतें कैसे वसूली, ये शिकायतें किस लिए हुई, अभी इसको पढ़ते हैं। फिर आगे लिखा कि इनमें 1857 यानी कि मई 1857 में सिपाहीज यानी कि सिपाही इन मेरठ यानी कि मेरठ में रिफ्यूज्ड इनकार कर दी, रिजेक्ट, ठीक है, इनकार कर दी, टू यूज़ कार्ट्रिजेस यानी कि कारतूसों का इस्तेमाल करने से। क्यों, रूमर्ड जिनके बारे में अफवाह थी, टू बी ग्रीस्ड कि वे इनको ग्रीस किया गया, इनको ग्रीस से इनको चिकनाही की गई है, विद काउ एंड पिग गाय और सुअर के चर्बी से, ठीक है। यानी कि उस टाइम एक कारतूस मिलती थी जिसके ऊपर बाकायदा ग्रीस लगी होती थी, ठीक है, तब जाके उसको ओपन किया जाता था, उसके बारूद और बंदूक में डाला जाता था, फिर फायर किया जाता था। अभी ये मशहूर था कि अगर ये जो कारतूस है इसके ऊपर जो चर्बी है ये असल में क्या है, ये सूअर और गाय की चर्बी है। अभी उसके बारूद निकालने के लिए इसको मुंह में करना पड़ता था, फिर उसके ढक्कन दूर करना पड़ता था उस कारतूस के, फिर उसको बारूद निकालना पड़ता था। अभी उसको मुंह लगाने से हिंदू भी नाराज़ हो जाते थे कि बैल की एक गाय की चर्बी है और सूअर की चर्बी मुसलमानों के लिए ऑफेंसिव था, तो इस तरह से ये दोनों नाराज़ हो गए। आगे लिखा कि ऑफेंसिव यानी कि नागवार था, अहानत आमेज था, टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स यानी कि दोनों हिंदूज और मुसलमानों के लिए। देयर रेबेलियन यानी कि उनकी बगावत, क्विकली बहुत जल्दी से, बहुत फुर्ती से, स्प्रेड फैल गई, टू दिल्ली यानी कि दिल्ली तक, वेयर जहाँ पर, बादशाह ज़फ़र यानी कि बादशाह ज़फ़र जो था, द लास्ट मुग़ल एम्परर आखिरी मुग़ल बादशाह, वाज डिक्लेयर्ड ऐलान किया गया, द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिवॉल्ट यानी कि बगावत का अलामती लीडर कहा गया, अलामती जो है उसे सरबराह बनाया गया।
پھر آگے کیا لکھا ڈیئر فرینڈس کہ دا اپرائزنگ یعنی کہ بغاوت اسپریڈ پھیل گئی ٹو میجر سینٹرس بڑے بڑے مراکز تک، ٹھیک ہے، لائک کانپور جیسے کہ کانپور ہے، لکھنؤ ہے اینڈ جھانسی ہے، ان مراکز تک یہ پہنچ گئی. ڈرائنگ سپورٹ یعنی کہ مدد لیتے ہوئی، کمک لیتے ہوئی، جسے ہم ری انفورسمنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فرام پیسنٹس یعنی کہ دیہاتیوں سے یا کسانوں سے، آرٹیزنس یعنی کہ مزدوروں سے، اینڈ ڈسپوزیسڈ پرنسز اور بے دخل شدہ، ٹھیک ہے، بے دخل شدہ شہزادوں سے، ساٹ ریونج جو چاہتے تھے بدلہ، ٹھیک ہے، اگینسٹ برٹش ڈومیننس یعنی کہ برطانوی اقتدار کے خلاف، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے سپورٹ لیا گیا کیونکہ ابھی ہر جگہ پھیل چکا تھا. اصل میں سارے برٹش کے خلاف تھے لیکن کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. ابھی ایک چانس مل گیا سب کو، تو ابھی سب کیا ہوئے اس میں کود رہے ہیں. پھر آگے کیا لکھا ڈیئر فرینڈس کہ سیورل لیڈرز بہت سارے لیڈرز رہنما ایمرج یعنی کہ نمودار ہوئے یا ظاہر ہوئے ڈیورنگ دا اسٹرگل یعنی کہ اس جدوجہد کے دوران، اس کوشش کے دوران، اس مصیبت کے دوران. اس میں سے کون سا؟ رانی لکشمی بائی آف جھانسی یعنی کہ ایک اے تھی. ڈسپلیڈ ایکسٹرا آرڈینری کریج یعنی کہ اس نے غیر معمولی یا شاندار عظمت کا مظاہرہ کیا. بیکمنگ اے سمبل آف ریزسٹنس یعنی کہ مزاحمت کی سمبل بنا، علامت بن گئی. نانا صاحب آف کانپور، بیگم عزرت محل آف لکھنؤ اینڈ ڈسینڈنٹ آف ٹیپو سلطان آلسو جوائن یعنی کہ اس سب کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان کے جو جانشین تھے یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اس جدوجہد میں جو ہے آگے آیا. پھر آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس؟ پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ مسلم اسکالرس یعنی کہ مسلمان علماء اینڈ صوفی لیڈرز اور صوفی کرام کی جو صوفی رہنما موبلائزڈ یعنی کہ تیار کر دیں، ٹھیک ہے، موبلائز میں تیار کرنا یا آپ کہہ سکتے ہو کسی جنگ کے لیے تیار کرنا. دا ماسز یعنی کہ عوام کو، وتھ سولیڈارٹی یعنی کہ یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ. دو حالانکہ اگرچہ دس یونٹی پرووڈ فریجائل حالانکہ یہ یونٹی یکجہتی ثابت ہو گئی کمزور یعنی کہ کمزور ثابت ہو گئی، ناپائیدار ثابت ہو گئی. ڈسپائٹ وائڈ اسپریڈ پارٹیسپیشن یعنی کہ دور دراز کی یا بہت بڑے پیمانے کی شراکت کے باوجود. دا ریوولٹ یعنی کہ بغاوت فیلڈ ناکام ہو گئی ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن بہت سارے وجوہات کی بنا پر. حالانکہ ہر طرف یکجہتی اتحاد ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود بہت سارے ریزن کی وجہ سے یہ جو آزادی کی جنگ کی یہ فیل ہو گیا. پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈیفرنس کہ there was no single unified leadership کوئی بھی ایک متحد قیادت نہیں تھی. ریجنز علاقے فوٹ انڈیپینڈنٹلی یعنی کہ لڑے انڈیپینڈنٹلی یعنی کہ الگ الگ، ٹھیک ہے، آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں تھے، الگ الگ لڑ رہے تھے. وداؤٹ کوآرڈینیشن بنا کسی ہم آہنگی کے، بنا کسی ربط کے. کوآرڈینیشن کہتے ہیں ہم آہنگی یا آپ کہہ سکتے ہو ربط کو، جسے ہم سنکرونائزیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم انٹیگریشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سنونیم ہیں. ریبلز جو باغی تھے، لیکٹ ماڈرن ویپنز یعنی کہ ان میں کیا تھی، جدید ہتھیاروں کی کمی تھی یعنی کہ ان کے پاس نہیں تھا. اینڈ ٹریننگ اور تربیت کی بھی کمی تھی. وائل جبکہ دا برٹش انجوائڈ ٹیکنالوجیکل یعنی کہ جبکہ برٹش نے استعمال کیا باقاعدہ تکنیکی برتری کا استعمال کیا یعنی کہ اس کو یعنی کہ اپنے آپ کو اس سے مستفید کر دیا. اینڈ اور اسٹڈی ری انفورسمنٹ اور بار بار یا مسلسل کمک کو، ٹھیک ہے، کس کی طرف سے؟ فرام یورپ کی طرف سے. انشورنگ یعنی کہ اس بات کو یقین دہانی کرتے ہوئے دا اپرائزنگ واز کرشڈ یعنی کہ جو اپرائزنگ تھا، بغاوت تھا، اس کو کرش کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے. ری انفورسمنٹ کو ہم مدد جسے ہم کمک بھی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے ڈفرینس؟ پھر آگے لکھا ہوا ڈیفرنس کہ دا کانسیکوینسز یعنی کہ جو نتائج تھے، جو اثرات تھے، جسے ہم افیکٹ بھی کہتے ہیں، آؤٹ کمس کہتے ہیں، صحیح، جس کے نتائج تھے آف دا وار یعنی کہ جنگ کے، وہ ڈیویسٹیٹنگ تباہ کن تھے، ٹھیک ہے، تباہ کن تھے. بادشاہ ظفر واز کیپچرڈ بادشاہ ظفر کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اریسٹڈ، ٹھیک ہے. اینڈ ایگزائلڈ یعنی کہ بے دخل کیا، جسے ہم ڈسبینڈڈ بھی کہتے ہیں، ایکسپیٹریٹڈ بھی کہتے ہیں، اس کو دخل جلا وطن کی گئی. ٹو رنگون یعنی کہ رنگون بھیج دیا گیا.
مارکنگ دا اینڈ آف دا مغل ڈائنسٹی، یعنی کہ مغل سلطنت کی اختتام، موڑ لگاتی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں تک جو مغل امپرر ختم ہوئی. دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز ڈیزالو، ایسٹ انڈیا کمپنی جو برطانوی کمپنی تھی اس کو تحلیل کیا گیا، ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے. ڈیزالو کو ہم ڈسبینڈڈ بھی کہتے ہیں، ٹرمینیٹڈ بھی کہتے ہیں. اینڈ اور انڈیا کیم انڈر ڈائریکٹ کرون کنٹرول، اور جو انڈیا تھا وہ سیدھا یعنی کہ براہ راست برطانوی گورنمنٹ کے انڈر ہے، یعنی کہ تحت ہے. سگنلنگ اشارہ دیتی ہوئی دا بگننگ آف دی آرشر کالونیل رول، اشارہ دیتی ہے اور سخت یا ظالمانہ کالونیل حکمرانی کا، ٹھیک ہے. کیا لکھا ڈیفرنس کہ دا برٹش کیریڈ آؤٹ بروٹل ریپریزل، یعنی کہ برٹش نے سخت یا ظالمانہ کارروائیاں کرنا شروع کی، انتقامی کارروائیاں شروع کر دی. ایگزیکیوٹنگ پھانسی دیتی ہوئی یا قتل کرتی ہوئی ریبلز یعنی کہ باغیوں کو. اینڈ اور ڈسٹرائنگ اور تباہ کرتے ہوئے جلاتے ہوئے ولیجز یعنی کہ گاہوں کو. سسپیکٹو آف ڈس لائلٹی، جس پہ شک و شبات تھا یا مشکوک تھا، ڈس لائلٹی کا، بے وفائی کا، یا آپ کہہ سکتے ہو دھوکے کا. فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے. دا وار پروو ڈیزاسٹرس، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے جو وار تھا، جو جنگ تھا، وہ ثابت ہو گئی تباہ کن ثابت ہو گئی. ایز دے ور بلیمڈ ایز پرائمری انسٹیگیٹر، جیسے ان کو الزام ٹھہرا گیا کہ یہی مین انسٹیگیٹر تھے، یعنی کہ اکسانے والے تھے، ٹھیک ہے. انسٹیگیٹر کو ہم ایجیٹیٹر بھی کہتے ہیں. پھر آگے لکھا ہو کہ لینڈس یعنی کہ زمین، فیسٹ یعنی کہ زمینوں کو سامنا ہوا، کس چیز کی؟ کانفسکیشن یعنی کہ ضبطگی کی، یعنی کہ ان کی جو مسلمانوں کی زمین تھی ان ساروں کو چھین لیا گیا، ضبط کیا گیا. اینڈ اور دا کمیونٹی، اور جو آبادی تھا، کمیونٹی تھا، واز سوشلی ایکسکلوڈیڈ، سماجی طور پر اس کو اکیلا کیا گیا، بالکل علیحدہ کیا گیا، ٹھیک ہے. فردر مزید ڈیپننگ ڈکلائن، مزید اس کی زوال کو گہرا کرتے ہوئے، یعنی کہ اور اس کو زوال کی طرف لے جایا گیا. یٹ پھر بھی دا ڈیفیٹ کیریڈ سیڈز آف ریوائول، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو ڈیفیٹ تھا، جو شکست تھا، اس میں کیا موجود تھی؟ بقا کی بیج موجود تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوبارہ عروج پانے کی وہ بیج موجود. مسلمس انٹلیکچوئلس یعنی کہ مسلمان دانشور، سچ ایز سر سید احمد خان، جیسے کہ سر سید احمد خان، ریئلائزڈ سمجھا، سروائیول لے ان ایجوکیشن اینڈ ریفارم، یعنی کہ جو سروائیول ہے یعنی کہ بقا ہے، یعنی کہ فل ختم نہ ہونا ہے، بچنے کی جو طاقت ہے وہ کس چیز میں موجود ہے؟ وہ ایجوکیشن اور اسلام میں موجود ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو جب تک ایجوکیٹ نہیں کرو گے اور ریفارم نہیں لاؤ گے اپنے اندر، آپ اس زوال سے نہیں نکل پاؤ گے. پھر کیا ہوا ڈیفرنس کہ از علی گڑھ موومنٹ، یعنی کہ اس کی جو علی گڑھ کی تحریک تھی، انکریج یعنی کہ شعور دیا یا عزم دیا، یا کس چیز کی؟ ماڈرن لرننگ یعنی کہ جدید تعلیم کی، اینڈ پولیٹیکل کانشیسنیس اور سیاسی شعور کی. یعنی کہ علی گڑھ موومنٹ کی جو مین چیز تھی وہ کیا تھا؟ جدید تعلیم اور سیاسی کانشیسنیس یعنی کہ شعور تھی، آگاہی تھی، وہ تھی. یہ کیا کر رہا تھا؟ پریپیئرنگ یعنی کہ تیار کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تیار کر رہا تھا مسلمس یعنی کہ مسلمانوں کو فار دا فیوچر اسٹرگل، یعنی کہ مستقبل کے اسٹرگل کے لیے، مستقبل کی جدوجہد کے لیے. ٹو سیف گارڈ دیئر آئیڈینٹی، اپنے آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے، اپنی شناخت کو بچانے کے لیے. آگے لکھا ہوا ہے ڈیفرنس اوور ٹائم یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ دس پولیٹیکل اویئرنیس یعنی کہ ایک سیاسی شعور گریو یعنی کہ تبدیل ہو گیا یا بدل گیا انٹو دا ڈیمانڈ فار سیپریٹ ریپرزنٹیشن. یہ تبدیل ہو گیا وہ کس چیز کے؟ علیحدہ ریپرزنٹیشن کے، علیحدہ ملک کے، علیحدہ مطالبے کے، ٹھیک ہے. ریپرزنٹیشن کے بہت سارے معنی ہیں. الٹیمیٹلی بالآخر لیڈنگ ٹو دا کال فار پاکستان، آپ بالآخر ایک کس چیز میں بدل گئے؟ بالآخر یہ پاکستان کے مطالبے تک لے گئے یا مطالبے میں بدل گیا. دا میموری آف 1857 یعنی کہ 1857 کی جو میموری تھی. دس اس طرح سے انفلوئنٹ مسلم ڈیسٹنی، اس طرح سے متاثر کیا مسلمانوں کے تقدیر کو، نصیب کو. اینڈ اور شیپڈ اور بنایا دا لیگیسی یعنی کہ وراثت، ٹھیک ہے، آف سب کنٹیننٹ یعنی کہ برصغیر کا. کلمنیٹنگ ان پاکستان's creation in 1947، تو بالآخر تبدیل ہو گیا پاکستان کے قیام میں 1947 میں پاکستان کے قیام میں یہ تبدیل ہو گیا یا اختتام پذیر ہوا.
ڈیفینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی، یقیناً ہم نے اس میں بہت ساری کی ویکیبلری سیکھی، بہت سارے گرامر سیکھی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔